مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹی وی، چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ آج روزہ رکھنا مسئلہ بن گیا، آج تراویح پڑھنا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، آج قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ جبریل امین نے بددعا دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جبریل امین نے بددعا کی۔ جمعے کے وقت میں حضور خطبے کے منبر پہ تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین کی بددعا ہے اور اس پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ ہاں، وہ ضرور برباد ہو جانا چاہیے۔ جبریل امین کی بددعا اور اس پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی آمین، پھر کیسے برباد نہ ہوگا، کیسے ہلاک نہ ہوگا، اور کیسے ذلیل ہو کے نہیں مرے گا جو رمضان کی عزت نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، خداوند کریم دنیا ہی میں دکھلاتے ہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ضلع رحیم یار خان میں ایک عورت کا انتقال ہوا، اسے دفن کیا ہے کہ ٹالی شیشم کے نیچے۔ دفن کرنے والے لوگ ابھی 100 گز نہیں پہنچے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی کو جلا کے خاک کر دیا۔ اخباروں میں آیا۔ تمہارے یہاں ملتان میں اس پاک مائی کے قبرستان میں تقریباً 2 برس تک ایک قبر سے دھواں نکلتا ہے۔ نہ معلوم میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بننے والی ہے اور کیا حشر ہوگا۔ ادھر مغربی علاقے میں ایک آدمی کو دفن کرنے والے لوگ ابھی 50 گز نہیں پہنچے تھے کہ قبر میں دھماکہ ہوا اور سرخ رنگ کے تتیے ڈیمبو جو ایک کاٹ جائے سارا بدن آدمی کا سوج جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں قبر پہ پھر رہے تھے۔ مگر آج ہمیں خوف نہیں، آج ڈر نہیں، آج شرم نہیں، آج حیا نہیں، آج ایمان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی ہم لوگوں نے۔ سوائے دشمنی کے اور ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے میدان جہاد میں پڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کو صحابی یاد آیا، وہ تو شادی میں مصروف ہوگا، بڑی مشکل سے میں نے اس کا کام بنوایا تھا، وہ تو اپنے دھندے میں لگا ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں یا رسول اللہ اگلی صف میں کھڑا ہو کر کے جہاد کیا ہے، جنگ کیا ہے، بہت زیادہ زخم کھا کر میدان میں پڑا ہے۔ فرمایا میرے دیوانے کو میرے پاس لے آؤ، میرے دیوانے کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا۔ آخری وقت میں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے گا، کوئی کھیل تماشا دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی شراب پی کر کے مر جائے گا، کوئی بدماشی کرتا ہوا مرے گا، کوئی جوئے کے مال پہ چکو چلنے سے مر جائے گا۔ مگر یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، شہنشاہ کائنات کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔
حضور کی رحمت والی آغوش رحمت ہے، اور حضور نے فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ ارے یہ حضور کا دیدار کرتا ہوا مر رہا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوا اٹھے گا۔ اس کا نام ہے محبت، یہ ہے عظمت، یہ ہے غلامی۔ اور آج مسلمان قوم غلامی کا دعویٰ کرتی ہے اور محبت کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جیسی محبت کسی کو نہیں، اور پلیٹ فارم بالکل صاف ہے، بالکل صاف رکھتے ہیں۔ 3 نمبر پلیٹ فارم پہ تیز گام آنی ہے نا، داڑھی مونچھ بالکل صاف، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پنڈت جی ہیں یا مولوی صاحب ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان پہ جان دینے والے صحابہ، حضور کی رحمت والی گود میں صحابی دم توڑ رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف زخمی صحابی دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضور نے پیشانی پہ بوسہ دے دیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ تو بڑا کامیاب ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم نکلنے لگا پلٹ کر حضور کے قدموں پہ اپنا رخسار رکھ دیا، اپنا منہ رکھ دیا تاکہ آقا کے قدموں میں دم نکل جائے۔ ادب ہو تو ایسا ہو، اکرام ہو تو ایسا ہو، احترام ہو تو ایسا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی غلامی ہو تو ایسی ہو، فرما برداری کرنی پڑے تو یوں کرے۔ اسی نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، کلمہ توحید کا ذکر کرو۔ تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، بیماریوں کو دینے والا کوئی نہیں، دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، تخت و تاج دینے والا کوئی نہیں، تخت و تاج سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے عرض کیا، الہی مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا، ایسا ورد بتا جو تجھے یاد کیا کروں۔ جواب ملا، موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی یہ تو کلمہ سارا جہان پڑھتا ہے، میں تو کوئی خاص وظیفہ مانگوں تھا، خاص وظیفہ چاہوں تھا، کوئی خاص طریقہ بتلا جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ آواز آئی، اے موسیٰ ہلکا سمجھتے ہو نا لا الہ الا اللہ کو؟ فرمایا 7 زمین، 7 آسمان اور سارے سمندر اور سارے دریا اور سارے جہان کے درخت اور ساری دنیا کے پہاڑ اور چاند سورج ستارے اور زمین و آسمان اور یہ تمام نظام کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ایک پلے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھو جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، جس پلڑے میں سارا جہان موجود ہے وہ ہوا کی طرح اڑ جائے گا۔ اس لیے اعتقاد کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ آدمی کو استغفار اور کلمے کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے کلمہ نکلے۔ ویسے آج کل کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا بڑا مشکل ہے، کیوں؟ ہماری روح کار کنجریوں کے گانوں کا میل ہو گیا۔ ہم تو گانے گاتے ہی مریں گے، گانے سنتے ہی مریں گے، ہماری روح جو رچ گئی۔
اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں آخری وقت کو سنوارو، آخری وقت کو سنبھال کر کے آخری وقت لاؤ، اپنی عاقبت کو سنوارو، آخری گھڑیوں کو سنوارو، اپنی قبر کی زمین کو سنوارو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی پل صراط کو سنوارو، قیامت کے دن سائے کا انتظام کرو۔ تو صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی رحمت والی گود میں دم توڑا، مدینہ منورہ کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اعلان کر دیا گیا مدینے کی گلیوں میں آؤ صحابی کا جنازہ تیار ہے۔ سارے صحابہ ذوق در شوق آ رہے ہیں، ایک ایک صحابی کی تمنا ہے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، اے کاش اس طرح سے دم میرا نکلتا، اے کاش مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں میرا دم نکلتا، اے کاش حضور کا دیدار کرتا ہوا میں مرتا۔ ہر صحابی کی یہ تمنا ہے۔ خداوند کریم نے جو صحابی پر انعام کیا اس کو دیکھ کر صحابہ رشک کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے ہوں، ارے وہ جنازہ ہے، کیا مبارک جنازہ ہے وہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی جس وقت چاہیں حضور کو طلب کر لیں، بلوا لیں، جنازے کے ساتھ ملا لیں، یہ بات نہیں ہے۔ صحابی نے جا کر حضور کی گود میں دم توڑا تھا، تو بھی حضور کے قدموں میں جا کے دم توڑ، اور تو بے ادب ہے، تو حضور کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے ہیں، بادشاہ کو اپنے دروازے پہ کوئی نہیں بلایا کرتا۔ دو جہان کے بادشاہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے لے کر قرآن تجھے دیا، رمضان المبارک تجھے دیا، رمضان المبارک کی تراویحیں تجھے عطا فرمائی، سحری عطا فرمائی، اور اس کے اندر بے انتہا اجر و ثواب رکھے۔ مدینہ منورہ کے اندر سے جنازہ گزر رہا ہے، صحابہ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسے کانٹوں سے بچایا جاتا ہے، جیسے اینٹ روڑوں سے پاؤں مبارک بچاتے ہیں، اس طرح سے قدم رکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جس کا جنازہ حضور ساتھ لے کے چلے ہیں، تو کتنا کامیاب نوجوان ہوگا جس نے دم حضور کی گود میں توڑا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جس کی پیشانی پہ حضور نے بوسہ دے کر چوم کر فرمایا فزتا برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یہاں کانٹے تو نہیں ہیں، آپ قدم مبارک کس چیز سے بچا رہے ہو؟ فرمایا تم نہیں جانتے، صحابی نے شادی والی تمنا قربان کر دی، اپنی حسرت کو قربان کر دیا، اپنی خوشی کو مٹا دیا، اپنی آرزو کو قربان کر دیا، اپنے ارمان قربان کر دیے، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے میدان جہاد میں آ کے زخم کھائے، حضور کی گود میں دم توڑا، اللہ پاک نے مرتبے بلند فرما دیے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ 4000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہوا ہے۔
اور صرف جنازے کی بات نہیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آسمان کی طرف بلند ہو گئی، اور ہم نے دیکھا تلاش کیا ملے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کے ذمے غسل جنابت باقی تھا، نوری فرشتوں نے حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ فرشتوں نے صحابہ کو غسل دیے، فرشتوں نے صحابہ کے جنازے پڑھے۔ دل تو تیرا بھی کرتا ہے نا کہ چلو 4000 فرشتے نہیں تو 2-4 ہی آ جائیں، مگر فرشتے تیرے باپ کے ملازم تھوڑا ہی ہیں۔ ہاں، فرشتے تمہارے مظاہرے نہیں، فرشتے کوئی نعوذ باللہ تمہارے نیچے کے آدمی نہیں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتے کی آنکھ لگ جاتی ہے، اللہ میاں کارش عظیم سے حکم ہوتا ہے جبریل جا میرے بندے کے ساتھ مصافحہ کر۔ اور آواز آتی ہے رمضان کے مہینے میں جاؤ میرا بندہ جو دعا کرتا ہے اس پہ آمین کہو۔ اب دعا تو مانگ رہا ہے، جبریل امین آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا تو مانگے فرشتے آمین کہیں، اور اگر نہ مانگے تو تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ میاں تو کھلائے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ نہیں۔ جب کھلانا تیرا ہی ذمہ ہے تو ہم کماتے کیوں پھرے؟ جنگل میں بیٹھ گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 8 دن ہو گئے، کھڑا نہیں ہو سکتا بھوک کی وجہ سے، مگر تھا پکا، اٹھ کے بھاگا نہیں۔ کہتے ہیں بارش برسی اور اتنا پانی بہنے لگا کہ اس کے منہ کے قریب سے پانی گزرنے لگا۔ دیکھتا کیا ہے، پانی کے اوپر سے شاندار پلیٹ پلاؤ کی بھری ہوئی گزر رہی ہے۔ بس پکڑ کے شروع کر دیا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی چلی جائے، اگر یہ گزر گئی تو پھر شاید نہ آئے۔ تو جب لقمہ منہ میں دیا، یوں آتا کتابوں میں، غیب سے آواز آئی اگر 2 منٹ اور صبر کر جاتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا۔ اگر اور 2 منٹ صبر کر جاتا تو میں تیرے اعتقاد کو پورا کر کے دکھاتا کہ میں ہی کھلاتا۔ تو کھانے والا منہ بناؤ، اللہ میں اب بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں، اسی کے اختیار ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ سارے جہان کا بادشاہ جو وہی ہوا، اس نے بڑے بڑے مغروروں کی کھوپڑیوں کو مروڑ دیا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑی بڑی ہستیوں کے مالک، آیا جو ہے جھٹکا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کس طرف سے آیا اور کدھر کو گیا۔ تو جبریل امین نے بد دعا دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش مغفرت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا آمین، ایسا ہو جائے۔ جبریل امین نے دوسری بد دعا دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماں باپ اس کے بوڑھے موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اس کو جتنا چاہے کھول لے، جتنا چاہے بند کر دے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ مگر آج کل کے نوجوان ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ چلو نہ سمجھو، جب خود ماں باپ بنتے ہیں تو سارے پتے چل جاتے ہیں۔
خود تو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، مگر جب ماں باپ بنتے ہیں پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، اوہو ہم بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، ماں باپ کو یوں ہی تکلیف ہوتی ہوگی جیسے آج ہمیں ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین نے تیسری بد دعا دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر لاؤ یا سنو تو منہ سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تم کو کسی نے بتلایا ہے نا کہ یوں کر کے آنکھ میں کر لیا کرو، اس کا قرآن میں حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ درود شریف کا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق میں خدا میرے فرشتے، میں خود خدا، میں خود پروردگار، میں خود اللہ پاک اور میرے فرشتے، میرا جبریل، میرا میکائیل، میرا اسرافیل، میرا اسرائیل، میرے تمام فرشتے یصلون علی النبی، درود شریف پڑھتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ پاک درود بھیجتا ہے، سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او ایمانداروں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، او میرے بندو، او ایمانداروں، تم بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو کا لفظ ہے، صلو ہے درود پڑھو، چومو نہیں ہے، آنکھوں کو انگلی لگانا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ جب بھی آقا کا نام سنے۔ ارے لوگوں نے تو ایسی ایسی جگہ درود پاک پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھ دیا اور پنجرے میں نوکدار انگریز نے تار لگا دیے، نہ میں جھک سکتا ہوں، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں سیدھا ہو سکتا ہوں۔ میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے غش آیا اور میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ درود شریف پڑھنا تو ایسا پڑھ، شاملی کا میدان ہے، ضلع مظفر نگر یو پی انڈیا ہے، انگریز کا مقابلہ ہے، ایک طرف حکومت ہے، طاقت ہے، گورے ہیں، فوج ہے، جنرل کرنل ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، اور ایک طرف مولانا محمد قاسم دانوتوی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، حافظ ضامن شہید ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی ہے، ایک طرف یہ اللہ والوں کی کھیپ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ماتھے میں پیشانی میں گولی لگ گئی، انگریز نے گولی ماری، اللہ والے کی پیشانی میں گولی لگ گئی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ مولانا گنگوہی نے پوچھا مولانا بیٹھ کیوں گئے؟ کہا حضرت نظر جواب دے گئی، گولی پیشانی میں لگی ہے، نظر جواب دے گئی میری۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، میدان جہاد ہے، انگریز سے مقابلہ ہے، اور آگے بڑھ کر مولانا نانوتوی کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ مولانا نانوتوی فرماتی ہے زخم تو کیا میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔
لوگوں نے دیکھا حافظ ضامن شہید کے سینے میں گولی ہے، تڑپ رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی گود میں سر رکھ لیا اور فرمانے لگے فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ اور خدا کی قسم ان لوگوں نے میدان جہاد میں درود شریف پڑھا، اس کو ہتھیار سمجھا، اللہ پاک نے اس کی برکتیں سامنے دکھلائیں۔ آج امتی ہو کر درود شریف نہیں پڑھتا۔ پیر عبد الحادی دین پوری نے 25,000 درود شریف روز مرہ کا 40 سال تک پڑھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علی بادشاہ ہے، ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھے بغیر کبھی سوتا نہ تھا۔ کبھی بادشاہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، شرم نہیں آتی مزدوروں کو؟ آج آقا کی ذات پر ایک مرتبہ بھی درود شریف نہیں تو بھی۔ ہاں، اذان سے پہلے وہ بھی اگر لاؤڈ اسپیکر ہوا تو، جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہیں وہاں کوئی صلاۃ و سلام نہیں۔ کیوں؟ اس مسجد میں حضور آتے ہی نہیں جہاں لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، اور جس دن بجلی نہ ہو اس دن بھی حضور کو نہ سلام کی ضرورت ہے نہ درود شریف کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی 10 بار رحمت کی چادر اسے ڈھانپ لیتی ہے، 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں ایک درود شریف کی برکت سے۔ تو جبریل امین نے بددعا کی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو درود شریف نہ پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر۔ اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں، سلام پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور رمضان المبارک میں حضور نے فرمایا جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ ہر وقت اللہ سے جنت مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے ساس سسر کے لیے مانگو، اپنی بیوی بچوں کے لیے مانگو، اپنے بھائی بندوں کے لیے مانگو، اپنے تایا چچا کے لیے مانگ۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ساری مخلوق کے لیے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ تیرا دامن چھوٹا ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے، تیری جھولی تنگ ہے، اس کا خزانہ وسیع ہے، تیرا مانگنے کا انداز تنگ ہے، اس کا دریائے کرم بہت بے پایا ہے۔ تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، اسے دینے کا بہت بڑا انداز ہے، اس نے اتنا دیا کہ ہم سے سنبھالا نہ گیا۔ یہ ہماری زندگی میں پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، یہ اس کی کتنی بڑی کریمی ہے، کتنی بڑی رحیمی ہے۔ تو میں صحابی کی بات کو پوری کر دوں، جنت البقیع میں جنازہ پہنچا، اللہ پاک جنت البقیع کا دفن نصیب فرمائے، آمین کہو۔ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت البقیع جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں تو دفن ہونا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے، اس کی تو آرزو کرنی چاہیے۔ صحابہ نے دعائیں مانگی، خدا کی قسم اس قبرستان کا کیا کہنا جہاں حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے ہوں، اس قبرستان کا کیا کہنا جس قبرستان میں حضور کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ سوئی ہوئی ہو، اس قبرستان کا کیا کہنا جہاں حضور کی پھوپھیاں سوئی ہوئی ہوں، اس قبرستان کا کیا کہنا جہاں ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہو۔
اس جنت البقیع کی زمین کا کیا کہنا جہاں پر عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہو، اس جنت البقیع کا کیا کہنا جہاں پر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی چاروں لخت جگر آرام فرما رہی ہو۔ اس جنت البقیع کا کیا کہنا جہاں سیدنا عثمان جیسا جلیل القدر صحابی سویا ہوا، جان کے ٹکڑے کرا دی، جہاں طلحہ اور زبیر سوئے ہوئے ہوں، جہاں سعد ابی وقاص جیسے صحابی سوئے ہوئے ہوں، جہاں پر وہ لوگ سو گئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا ہے۔ الحمدللہ میرے اکابر جنت البقیع میں سو گئے، میرے بڑے کافی سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری آرام فرما ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، اور بے شمار لوگ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں میرے اکابر میرے بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت کئی بزرگ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مد ظلہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فضائل کی کتابیں کتنی زبانوں میں چھپ کر پوری دنیا کی زبانوں پہ چھائی ہوئی ہے، اور حضرت مولانا قاری فتح احمد صاحب مد ظلہ، استاد القرہ پانی پت کے مشہور قاری، میرے بھی استاد اور بے شمار لوگوں کے استاد، نابینا بزرگ کو 18 برس ہو گئے جالیاں پکڑ کے بیٹھا ہے، آقا تیرے شہر کا دفن نصیب ہو جائے۔ انہیں حضور کی محبت نہیں، انہیں حضور کی عظمت نہیں، ان کو غلامی نہیں۔ تجھے غلامی ہے جو روزے میں سگریٹ پیتا پھرتا ہے، تو حضور کا غلام ہے جو قبروں میں مردوں کے پاس بیٹھ کے چرس پیتا ہے۔ تجھے حضور سے محبت ہے جو قبرستان میں بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے۔ تجھے حضور سے محبت ہے جس کو رمضان کا روزہ نصیب نہیں، رمضان کی تراویح نصیب نہیں، اور تیرے جیسا بدقسمت تو کوئی آدمی نہیں، تو یوں سمجھ لے کہ تو مسلمان ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قدر کر ایک ایک گھڑی کی، اللہ تجھے نواز دے گا، ادب کر خدا تجھے پہنچا دے گا، احترام کر وہ تیرا دامن بھر دے گا، پروردگار عالم سے مانگ وہ دریائے کرم بہا دے گا۔ اس لیے گنے چنے دن باقی ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ رمضان کے روزے اور قرآن مجید کی تلاوت جتنی کر سکو اتنی کرو، باقی تسبیح اور استغفار کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔